جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کے بقیائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کون سے سوال تک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں؟ آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی جی بولو جی بولو نا جی بولو نا۔ چلیے دیکھیے، توکل تک ہم پڑھ چکے تھے غالباً، ہے نا؟ لیکن توکل کو ایک بار اور پڑھا دیتے ہیں آپ کو۔ توکل کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ توکل کی چند قسمیں بھی آپ کو سمجھانا ہے۔ توکل کی کچھ قسمیں ہیں انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے کوشچن نمبر 19، سوال نمبر 19، توکل کے عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر اگر بندہ توکل کرتا ہے تو کیا یہ توکل عبادت ہے؟ اور اگر یہ عبادت ہے تو اس کے عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کی متعدد آیتوں کے اندر توکل کا ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر توکل کو واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ کس چیز پر اعتماد ہونا چاہیے، توکل کہتے کسے ہے، کس ذات کے ساتھ توکل کا تعلق ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ توکل کے عبادت کے سلسلے میں کہ توکل عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے مومن کی شرط کے ساتھ یہ بات کتاب اللہ کے اندر بیان کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں مومن ہونے کے اعتبار سے صرف اور صرف کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ۔ تو اللہ نے کیا چیز بیان کی؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ توکل کرو اگر تم مومن ہو۔
اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جیسا انسان کا ظن، جیسا انسان کا گمان اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہوگا، بندے کے ساتھ اسی انداز کا معاملہ انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ اچھا گمان رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیحہ کے اندر یہ بات بیان کی کہ اللہ کے ساتھ جب ظن رکھے، گمان رکھے انسان کسی چیز کا، تو اچھا گمان رکھے، بدگمانی نہ رکھے، بلکہ اگر وہ دعا بھی مانگ رہا ہے تو اچھے گمان کے ساتھ مانگے کہ میں جو مانگ رہا ہوں یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے؟ قبول فرمائے گا۔ چنانچہ کیا بات معلوم پڑی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، جس سے یہ دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومن کی شرائط میں اللہ نے توکل کو شامل فرما دیا ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اگر یہی توکل بندہ کسی دوسرے کے ساتھ رکھے، کسی دوسرے کے ساتھ اس قسم کا توکل رکھتا ہے، تو یقینی معنوں میں وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور یہ شرک بعض دفعہ کبیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ صغیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں اور اس کی چند قسمیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ایک آیت اور سنیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی کے اوپر توکل رکھو، یہاں مومن ہونے کی شرط کے ساتھ توکل کو بیان کیا گیا، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے تو توکل اور یقین اور بھروسہ اسی کی ذات کے اوپر اس کا ہونا چاہیے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے، اللہ کے اوپر اس کا اعتماد ہے اور اللہ ہی کے لیے اس کے معاملات وہ انجام دیتا ہے، تو یقینی معنوں میں اپنے معاملات کے سلسلے میں یقین، بھروسہ، توکل اللہ ہی کی ذات کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اب توکل کے سلسلے میں چند قسمیں اہل علم نے بیان کی ہے۔ پہلی قسم ہے توکل علی اللہ، توکل علی اللہ یعنی اللہ کی ذات کے اوپر توکل، جو کہ ایمان کا تتمہ ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس کے صدق کی علامت ہے، یعنی ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے، ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے، اور یہ توکل واجب ہے۔ دیکھیں تین چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز توکل اللہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل رکھنا، ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا، کسی بھی معاملے میں چاہے رزق کا معاملہ ہو، چاہے اولاد کا معاملہ ہو، چاہے کوئی مصیبت سے بچنے کے سلسلے میں معاملہ ہو، تو اللہ ہی کی ذات پہ یقین رکھے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے گا، یا کسی نفع اور نقصان کا معاملہ ہو تو اللہ ہی کی ذات سے امید اور یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو مجھے نفع عطا فرمائے گا۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ توکل علی اللہ یہ پہلی قسم ہے جو ایمان کا تتمہ ہے، یعنی ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے صدق ہونے کی علامت ہے، یعنی ایمان کو سچا ثابت کرنے کی علامت ہے، اور یہ توکل ہر مومن کے لیے واجب ہے، ہر مومن کے لیے واجب ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے یہ دو دلیلیں پڑھی، اللہ نے ایمان کی شرط کے ساتھ توکل کو بیان کیا، ایمان کی شرط کے ساتھ کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم کو اللہ ہی کی ذات کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ توکل کرنا چاہیے۔ یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات کے اوپر کیا کرے؟ توکل کرے اور اسی پہ یقین اور ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ اگر بندہ اللہ پہ ایمان بھی رکھے اور توکل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پہ کرے اس انداز سے کہ جس انداز سے توکل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ توکل کسی دوسرے کے ساتھ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟
توکل ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور توکل رکھتے ہوئے زندگی گزارے. ٹھیک ہے, یہ پہلی قسم ہے جس کو ہم توکل علی اللہ کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی آئی. جی ماشاء اللہ. دیکھیے دوسری قسم میں جلدی جلدی پڑھاؤں گا کیونکہ یہ توکل ہم دو ہفتے لگاتار پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چاروں قسمیں بیان کر کے ہم آگے چلیں گے. دوسری قسم ہے سری توکل. سری توکل, سر کا معنی ہوتا ہے خاموشی, دل میں کسی معاملے کو اعتقاداً چھپا لینا. یہ یا اسی طریقے سے ہم سری اور جہری نمازیں ادا کرتے ہیں تو سری نمازوں میں کیا ہوتی ہے, تلاوت نہیں ہوتی, اور جہری نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سری توکل یعنی ایک توکل ایسا ہے جو عقیدتاً ہے, آپ کا دل میں آپ نے عقیدہ رکھا ہوا ہے اس توکل کا. اگر یہ اللہ کے ساتھ, اللہ ہی کے ساتھ خالص ہے عقیدہ آپ کا, تو یہ توکل علی اللہ کی پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا. لیکن یہ توکل جو نفع کے فراہم کرنے کے لیے, یعنی نفع کو حاصل کرنے کے لیے, اور ضرر جو نقصان ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کسی میت کے سامنے یا کسی قبر کے سامنے یا کسی ایسی چیز کے سامنے جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے, انسان اس کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے, اس سے امید رکھتا ہے, اس کے اوپر توکل رکھتا ہے اپنے اس معاملے کے اندر, تو یہ شرک اکبر ہے, تو اس کو اسلام سے نکالنے کا ذریعہ بنے گا. اور یہ ایسی چیز ہے جو دل میں مخفی ہے, دل میں مخفی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگے کہ وہ مجھے اولاد عطا فرما دے, تو اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے, ایسے معاملات کے اندر اللہ ہی پہ توکل کرے, اللہ ہی پہ یقین رکھے. جہاں وہ دعا کے ذریعے شرک کر رہا ہے, وہی عقیدہ یہ ہے کہ یہ ذات جو اس قبر میں دفن ہے, یا یہ فلاں بزرگ ہے, یا فلاں ولی ہے, یا فلاں شخص ہے جو اس چیز کا تصرف رکھتا ہے, اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ مجھے اولاد عطا کر دے. چنانچہ اگر ایسا کوئی عقیدہ بندہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاملات کو انجام دیتا ہے جس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے, تو یقینی معنوں میں اس کے لیے کیا ہے, یہ نقصان دہ ہے, اور یہ شرک اکبر میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے, کیونکہ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے, عمل بھی شامل ہے, اور عقیدہ بھی شامل ہے. اس کی سوچ, اس کے دل کا اعتقاد ہے کہ یہ جو چیز ہے, یہ جو فلاں شخصیت ہے, یہ جو میت ہے, یہ اس پہ میرا یقین اور توکل ہے, یہ مجھے نفع پہنچائے گی یا مجھے نقصان سے بچا لے گی. اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو یہ سری توکل ہے جو شرک اکبر کی ایک قسم ہے. اور یہ جو ہے یہ معاشرے کے اندر موجود ہے. اب چاہے یہ عقیدہ وہ میت جس کے سلسلے میں عقیدہ رکھا جائے, یا وہ قبر جس کے سلسلے میں عقیدہ رکھا جائے, کسی نبی کی ہو یا کسی ولی کی ہو, یا کسی اللہ کے دشمن کی ہو, یا کسی طاغوت کی ہو, یا کسی معبود باطل کی ہو, یا کسی بھی غیر اللہ کی ہو, وہ اس کے سلسلے میں اس قسم کا عقیدہ رکھنا انسان کو اسلام سے نکال دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اگر بندہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ نفع دینے یا نقصان سے بچانے کی صلاحیت یہ میت رکھتی ہے, یا یہ قبر رکھتی ہے, یا یہ غیر اللہ رکھتی ہے, یا ایسی چیز جس کا سوال صرف اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے, مثال کے طور پہ اولاد ہے, رزق ہے, یا اس قسم کے دوسرے معاملات ہے, اگر اس کا سوال جو صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, مثال کے طور پہ بارش دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے, کوئی بارش کسی قبر پہ جا کے سوال کرے, تو یقینی معنوں میں اس کا اعتقاد ہے دل میں کہ وہ قبر والے کو اس بات کے اوپر, یعنی اس بات کی صلاحیت اس کے اندر سمجھتا ہے کہ یہ عطا کر سکتا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے اس کے پاس کیا ہے, مانگنے گیا ہے. تو کہا گیا کہ یہ شرک اکبر ہے, تو انسان کو اسلام سے نکال دے گا. اس کو چاہیے کہ وہ ایسے عمل سے اپنے آپ کو کیا کرے, محفوظ رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے تیسری قسم ہے کسی غیر اللہ پر ایسی چیزوں کے سلسلے میں توکل کرنا جس میں کہ وہ کچھ یعنی کچھ بھی وہ کر سکتا ہے, یا توکل کے طور پہ یعنی بلندی پہ فائز اپنے مرتبے کے سلسلے میں اس کو جو ہے ذریعہ سمجھے. اس کی دو طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے, یا ہم آپس میں اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کے تعاون کرتے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں,
تو جب ہم مدد کرتے ہیں تو ہم بھروسہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے مدد مانگی ہے تو یہ میری مدد کرے گا. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک کسی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر سے کسی چیز کے سلسلے میں انسان توکل کرتا ہے, اس پہ یقین کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, اور اگر وہ اس چیز کو عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بندہ اس یقین کے ساتھ اس سے تعاون کر رہا ہے کہ یہ اس سے میں مانگ تو رہا ہوں, اس کے اوپر میں بھروسہ تو کر رہا ہوں, لیکن اصل دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ذریعہ معاش کے لیے انسان جب روزی کمانے نکلتا ہے تو روزی کمانے کے لیے اس کے پاس کئی ذرائع ہوتے ہیں, دنیا کے کئی ذرائع ہوتے ہیں, کئی لوگ اس کا تعاون کرنے والے ہوتے ہیں, تو ہر وہ تعاون کرنے والے شخص کے اوپر اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا, یہ میرا تعاون کرے گا, یہ میرا مددگار ہوگا. تو ایسا یقین یا ایسا بھروسہ کیا ہے؟ اس کے لیے شرک میں داخل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. کب تک؟ جب تک یہ عقیدہ ساتھ میں موجود ہو کہ اصل دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے, یہ تو صرف ذریعہ ہے. لیکن اگر اسی کو سب کچھ سمجھ لے, اسی کو رزق دینے کا مالک سمجھ لے, اسی کے اوپر اس قسم کا اعتماد رکھ لے کہ اب اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں, اگر اس نے چھوڑ دیا تو میری زندگی کا کیا ہوگا, یا اس قسم کے کوئی عقائد اس کے ساتھ جوڑ لے, تو یہ بھی شرک کے اندر داخل ہو جائے گا. چنانچہ دو طریقے سے اس بات کو سمجھا جائے گا. ایک تو یہ کہ اگر انسان اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس سے اس چیز کے سلسلے میں بھروسہ رکھا جا سکتا ہے, اس پہ توکل رکھا جا سکتا ہے, یہ مانتے ہوئے کہ اللہ ہی کی ذات اصل اللہ ہی کے اوپر توکل ہے, یہ سبب ہے, یہ ذریعہ ہے. دوسری چیز, اگر اسی کے اوپر اعتقاد رکھ لے, اسی کے اوپر توکل رکھ لے, تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کو شرک کے اندر مبتلا کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. شرک اصغر میں اس کو مبتلا کر دے گا جب وہ اسی کے اوپر تصرف کو شامل کر دے گا, تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اعتماد کرنے کی وجہ سے توکل از شرک اصغر میں داخل ہوگا, کیونکہ اس کا اعتماد اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر کس معنی میں ہے؟ کہ اب یہی ہے جو مجھے عطا کرے گا, لیکن وہ ایمان اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد ایک بھروسہ تو رکھتا ہے کسی دوسرے پہ اللہ کے علاوہ, لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ اصل دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے, اس کو اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ذریعہ بنایا ہے. تو یہ دو طریقے سے اس بات کو ہم کیا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پہ, کسی غیر اللہ پر ایسی چیز کے سلسلے میں توکل کرنا جس میں کہ وہ کچھ کر سکتا ہو, یہ اس دو مرتبے کے حساب سے, ایک اگر اس کو اس بات مثلا اس کو اس انداز سے سمجھے کہ حصول معاش ہے یا اس قسم کے دوسرے معاملات ہے جس میں وہ مدد کر سکتا ہے, تعاون کر سکتا ہے, تو اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد اور اس کے اوپر ہم یقین رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مانتے ہوئے کہ اللہ ہی نے اس کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے. دوسری چیز, اگر اسی کو سب کچھ سمجھ لیا انسان نے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا. بات سمجھ آئی؟ جی جی ٹھیک, جی آئیے سمجھ میں. جی جزاک اللہ. دیکھیے چوتھی قسم, چوتھی اور لاسٹ قسم, ٹھیک ہے, غیر اللہ کے سلسلے میں اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر ایسے معاملات میں توکل کرنا جس میں خود توکل کرنے والا با اختیار ہے. مثلا غیر کو وہ کسی ایسے معاملے میں نائب بناتا ہے جس میں نیابت جائز ہے, تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں اس میں کچھ حرج نہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا یا بنیا اذهبوا, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا بات بیان فرمائی کہ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ ان اپنے بیٹوں پہ بھروسہ کیا کہ یہ جائیں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے. تو یہ کب ہے؟ جب وہ شخص جس پہ آپ یقین کر رہے ہیں, آپ بھروسہ کر رہے ہیں, وہ اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہو. مثال کے طور پہ آپ کہے, یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو کیا کرو؟ تلاش کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی وصولی کے لیے عمال اور نگراں مقرر فرمائے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کے معاملات انجام دیے.
اور رسول اکرم صلی الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے معاملات انجام دیے اور لوگوں کو مختلف کاموں کے اوپر متعین فرمایا اور ان کاموں کے سلسلے میں ان کے اوپر یقین اور بھروسہ کیا کہ یہ کام یہ تمام لوگ کیا ہے انجام دے لیں گے. تو یہ کب ہوگا؟ جب اس کام کے انجام دینے کی صلاحیت اس شخص کے پاس ہوگی. بات سمجھ آئی؟ اگر صلاحیت نہیں ہے اس کام کی تو اس کے اوپر اس سلسلے میں یقین نہیں رکھا جائے گا. مثال کے طور پہ وہی مثال اوپر جو ابھی ہم نے دیکھی کہ آپ کسی کے اوپر یہ یقین رکھے کہ یہ مجھے اولاد دے دے جبکہ اولاد دینے کی طاقت ہی اس کے پاس نہیں ہے, یہ مجھے بارش دے دے جبکہ بارش دینے کی طاقت ہی اس کے پاس نہیں ہے. تو ایسے کاموں میں یقین اور بھروسہ رکھا جائے گا جس کی صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کی ہے, یہ مانتے ہوئے کہ یہ ذریعہ ہے, اللہ کے اوپر توکل ہے. ٹھیک ہے, آگے چلے. جی دیکھیے جی سوال نمبر 20 سوال نمبر 20 رغبت رہبت اور خشوع کے عبادت ہونے کی دلیل پہلے سب کے معنی سمجھ لیجئے تو بات آسانی سے کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی. رغبت رہبت اور خشوع تین چیزیں, رغبت رہبت اور خشوع. رغبت کسے کہیں گے؟ کسی چیز کے سلسلے میں ترغیب دلانا ہوتا ہے نا, ابھارنا کہتے ہیں جس کو ہم, کسی چیز کے لیے ابھارنا ہے نا. تو ابھارنا ایک ہوتا ہے, یا کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اس تک پہنچنے کی جستجو رغبت کہلاتی ہے. اس تک پہنچنے کی جستجو کیا کہلاتی ہے؟ رغبت کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ نیکیوں کے لیے جستجو کرنا, صحابہ نیکیوں کے لیے جستجو کرتے تھے, ان کے دلوں میں رغبت تھی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے. ہاں, کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے نبی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, مالدار بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, مالدار بھی روزے رکھتے ہیں, ہم تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں, وہ بھی تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں, الغرض جتنی عبادات ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہوا ہے اور ہمیں اللہ نے مال نہیں دیا ہوا ہے. تو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہم سے نیکیوں میں کیا ہوتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا کریں, ان سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جائے. تو یہ کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جستجو, رغبت. یہ کیا ہے؟ رغبت ہے. محبوب شے تک پہنچنے کی خواہش, محبوب شے تک پہنچنے کی خواہش. نیکی ان کے لیے محبوب تھی, اللہ کی ذات ان کے لیے محبوب تھی, وہ اس تک پہنچنے کے لیے ذرائع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ سیکھتے رہتے تھے. چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ رغبت اور رہبت, رغبت یعنی جستجو کرنا, کسی محبوب شے تک پہنچنے کے لیے خواہش کرنا, جستجو کرنا, جدوجہد کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ رغبت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ترغیب دلانا کہتے ہیں نا آپ کہ اس کو ابھارا جائے ایگزام کے لیے, اس کو پڑھائی کی طرف ابھاریے تاکہ یہ محنت کرے پڑھائی میں, اور اس کو علم سیکھنے کے لیے ابھاریے, اس کے سامنے دین کی علم سیکھنے کے سلسلے میں باتیں بیان کی جائے تاکہ یہ رغبت حاصل کرے. تو یہ رغبت کیا کہلاتی ہے؟ یہ رغبت یعنی محبوب شے تک پہنچنے کی خواہش کرنا. رغبت یعنی محبوب شے تک پہنچنے کی خواہش کرنا. اب ایسی تمام چیزیں, نیکی آپ کے نزدیک محبوب ہے, اللہ کی ذات آپ کے نزدیک محبوب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے لیے محبوب ہے. تو اب یہ سب کا مقصد, مثال کے طور پہ اللہ کی ذات انسان کے لیے سب سے محبوب ہونی چاہیے, ایک مومن کے لیے. اب اللہ کی ذات تک پہنچنے کے ذرائع کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, صحابہ کے اعمال اور صحابہ کے فہم اور عقائد ہے, کتاب اللہ کی تلاوت ہے, اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا ہے. تو یہ سب ذریعے ہے اس محبوب شے کو حاصل کرنے کے لیے. سمجھ آئی بات؟ تو رغبت کسے کہیں گے؟ کسی محبوب شے کو حاصل, اس تک پہنچنے کی خواہش کرنا, اس کو کیا کہا جائے گا؟ رغبت کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہوئی رغبت. دوسری چیز ہے رہبت. دوسری چیز کیا ہے؟ رہبت. ابھی میں انشاءاللہ اس کی دلیلیں بھی ہم دیکھیں گے. رہبت پہلے سمجھ لے. رہبت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈر, خوف, ایسا خوف کہتے ہیں, ایسا خوف. رہبت کسے کہتے ہیں؟ ایسا خوف جو ڈری جانے والی چیز سے بھاگنے پر مجبور کرے. گویا یہ ایسا خوف ہے جس پر عمل بھی پایا جاتا ہے, یعنی
کوئی ذات ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، خوف ہے آپ کو، آپ کیا ہے، آپ کو خوف ہے. رغبت میں کیا تھا، اس کی طرف پہنچنے کے لیے جستجو کرنا تھا. اور اس میں کیا ہے، رغبت میں بھاگنا ہے، ڈر ہے. مثال کے طور پہ گناہ کے کام ہے، اس سے بھاگنا ہے. جہنم کے عذاب ہے، اس سے بھاگنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے غضب کی یہ تمام چیزیں کیا ہے، باعث ہے. تو الغرض اصل ہم جہنم یا گناہ سے بھاگ گئے کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ کے غضب کے ہم مستحق نہ ہو جائے. تو رغبت یعنی اللہ کے خوف سے بھاگنا، اور اللہ رب العالمین کے خوف سے بچنے کے لیے جستجو کرنا رغبت کہلاتا ہے. ایسا خوف جو ڈری جانے والی چیز سے، ڈری جانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کی ذات، جس سے ہم کو خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بھاگنے پر مجبور کرے. ایسی چیزیں جو ہم کو اللہ رب العالمین کے خوف سے بچنے کے لیے رغبت دلائے. اللہ کے خوف سے یعنی انسان کیا کرے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی جستجو کرے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے خشوع. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے باعث ذلت اور انکساری کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور شرعی فیصلوں کے حوالے کر دینا. مثلا اس کو یوں سمجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے باعث انسان انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو تکوینی اور شرعی طور پہ اللہ کے فیصلوں کے حوالے کر دینا. مثلا کوئی معاملہ آپ کے عمل کے خلاف ہے، آپ اس عمل کو، جب آپ کے سامنے اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اس کے رسول کی بات آتی ہے، آپ اس عمل سے رجوع کر لیتے ہیں، آپ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے معاملے کو انجام دیتے ہیں. تو یقینی معنوں میں یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، یہ خشوع ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے. چنانچہ یہ تینوں ہی عبادت کی قسمیں ہیں. اور کیسے یہ قسمیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سمجھیں گے. پہلے آیت کریمہ دیکھیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دلیل اس کی یہ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا، یہ لوگ نیکی کے لیے دوڑتے ہیں. یسارعون فی الخیرات، نیکی کی طرف کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں. آپ دیکھیں، دوڑتے مطلب یسارعون کا مطلب دوڑنا ہوتا ہے، یا جلدی کرتے کی بھی ٹرانسلیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جلدی کرتے. نیکیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور ہمیں رغبت اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں. رغبت بھی ہے اور خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے. ایک طرف رغبت ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ کی جنت، اللہ کی محبت اور اللہ رب العالمین کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے رغبت ہے، جستجو کر رہا ہے. انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے جب رغبت ہوتی ہے. اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی جب ڈر ہوگا تو گناہوں سے پیچھے بھاگے گا. ڈر کے ساتھ ڈر ہوگا تو گناہ. تو ڈر اور محبت یعنی رغبت اور رہبت دونوں کا ہونا ایمان کا جز ہے، دونوں ایمان کے اجزاء ہے. جہاں خوف ہونا چاہیے وہی محبت بھی ہونی چاہیے. محبت ہوگی تو ایمان نیکیوں میں آگے بڑھے گا. ڈر اور خوف ہوگا تو گناہ اور معصیت کے کاموں میں کیا ہوگا؟ پیچھے ہٹے گا. تو کیا معلوم پڑا کہ دونوں کا ہونا کیا ہے؟ کمپلسری ہے، دونوں کا ہونا لازمی ہے. ایک دم محبت ہی ہو جائے، ایک دم ڈر ہی ہو جائے، دونوں چیز بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کا خوف بھی ہو جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو، اور اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی رغبت بھی ہو کہ جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ پڑے، نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے. تو انشاءاللہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہوگی انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ ہمیں رغبت اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہمارے آگے عاجزی کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ عاجزی اور خشوع کی سب سے بہترین مثال ہے. اگر بندہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں سب سے مقدس شے اس کے جسم کی جو اللہ رب العالمین نے، یا یہ سمجھ لیجیے بندہ جو سمجھتا ہے کہ سب سے مقدس شے اس کی پیشانی، اس کی پیشانی اور اس کی ناک، وہ اپنی ناک کو کسی کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کرتا. لیکن ایک مومن اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو سجدے کی حالت میں کہاں جھکاتا ہے؟ کس کے سامنے جھکاتا ہے؟ اللہ کا. جی، اللہ کے سامنے جھکاتا ہے. تو یہ
خشوع اور عاجزی کی سب سے بہترین مثال ہے کہ اللہ کے سامنے بالکل عاجز اور اللہ کے سامنے بالکل عاجزی اور انکساری کا وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ میری پیشانی اور میری ناک تیرے سامنے کیا ہے، جھکی ہوئی ہے. سجدے کے اعضاء میں کتنے سجدے میں کتنے اعضاء زمین پہ ٹکے ہونے چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 7. کون کون سے؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، جی، پیر دونوں اور پیشانی. پیشانی اور ناک ایک ہے، ناک بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، پیشانی جی اور ناک کو پیشانی. اللہ کے نبی نے ایک کہا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کیا کون کون سے ہے؟ پنجے، قدم کے پنجے، دونوں پنجے، ٹھیک ہے، دونوں گھٹنے اور دونوں ہتھیلیاں آپ کی ہاتھوں کی، اور 6 ہو گئے، 6 ہو گئے نا. ایک پیشانی اور ناک، پیشانی اور ناک کو اللہ کے نبی نے ایک کہا. اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اور پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں ایک ہے. تو کیا معلوم پڑا؟ یہ 7 اعضاء زمین پہ ٹکنا کیا ہے؟ کمپلسری ہے سجدے میں. اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں ٹکا، مثال کے طور پہ لوگ پیشانی ٹکا لیتے، ناک نہیں ٹکاتے، تو سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ سجدہ ایک عظیم ترین عبادت ہے. یہ اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا، تعظیمی طور پہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا، اور عبادت کے طور پہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلی امتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا ثابت ہے. یا اس قسم کے دوسرے معاملات ہم دیکھتے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں. تو یہ سجدے پچھلی امتوں میں جائز تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدے سے بھی منع فرما دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے سفر کے بعد واپس اللہ کے نبی کے پاس آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا. بعض لوگوں نے لکھا کہ سجدہ کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ شام میں لوگ اپنے بڑے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ جو ہے اس کے زیادہ مستحق ہے. اللہ کے نبی، آپ اس کے زیادہ مستحق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ سوچ، اب بتائیے، حضرت معاذ نے جو سجدہ کیا تھا وہ کیا عبادت کی نیت سے کیا تھا؟ یقینی طور پہ صحابی عبادت کی نیت سے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سجدہ عبادت ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو سجدہ کس نیت سے کیا تھا انہوں نے؟ تعظیمی طور پہ. کس نیت سے کیا تھا؟ تعظیمی طور پہ، یعنی تعظیمی سجدہ انہوں نے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ منع فرما دیا. کہا کہ معاذ، اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے اور کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا کہ خواتین اپنے ہسبینڈ کو، اپنے مردوں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے، وہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. تو کیا معلوم پڑا کہ کسی طریقے سے بھی کسی سجدہ ایک عظیم ترین عبادت ہے جو خشوع اور عاجزی اور انکساری کی ایک بہترین مثال ہے. تو وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، جس میں انسان انتہا درجے کی ذلت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. تو کیا معلوم پڑا کہ رغبت یعنی نیکیوں کی طرف دوڑنے کی جستجو، اور رہبت یعنی اللہ کا خوف اور ڈر، اور عاجزی، خشوع یعنی عاجزی اور انکساری. خشوع یعنی عاجزی اور انکساری. بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ جی جی جی. کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی نے ہاتھ اٹھائے، کوئی سوال ہے تو بتائیے. کوئی سوال نہیں ہے تو آگے پڑھا دوں. ایک سوال ہوگا آپ کو، کیونکہ 8 منٹ باقی، 6 منٹ باقی ہے. جی جی پڑھا دیجیے. جی ایک سوال پڑھ لیجئے کیونکہ 6 منٹ ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. خشیت کے عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں خشیت، اس کا مطلب، اچھا یہ بات سمجھ لے گی، عبادت ہونے کی دلیل اس لیے دے گئی کہ یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. یعنی ایسی رغبت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ہوگی تو شرک ہو جائے گا. ایسا ڈر جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کسی دوسرے کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بھی شرک ہو جائے گا. عاجزی اور انکساری، خشوع ایسا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہوگا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ شرک سے بچانے کے لیے آپ کو بتا گئے کہ یہ سب عبادت کے اجزاء ہے، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام نہیں دی جائے گی. خشیت کے عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں فلا تخشوہم وخشونی. اللہ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں، تم ان سے نہ ڈرو
اور مجھ سے ہی ڈرو، تم ان سے نہ ڈرو. کن سے نہ ڈرو؟ معبود باطل سے نہ ڈرو، معبود باطل سے خوف زدہ مت ہو، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. خشیت کسے کہتے ہیں؟ اس خوف کو جو ڈری جانے والی ذات کی عظمت اور اس کی بادشاہی کی ہماگیری کے علم ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کی خشیت ان کے بندوں میں سے وہ لوگ رکھتے ہیں جو علماء ہیں. یعنی اللہ سے سب سے زیادہ خوف و خشیت کے مالک کون ہیں؟ سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والے لوگ علماء ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو کیا کہا گیا کہ تم ان سے نہ ڈرو، یعنی جو ڈر اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ، یعنی معبود باطل کے ساتھ اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. اب مثال کے طور پہ ایک انسان سمندر میں ہے، کشتی میں ہے، اس کی کشتی ڈوبنے والی ہے. اب وہ اس سمندر میں اس کو خوف لاحق ہو رہا ہے کہ میری موت ہو جائے گی، میں ڈوب جاؤں گا. آپ سوچیں اس موقع پہ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کے سمندر کے کسی بت یا کسی معبود یا کسی دیو یا کسی دیوی کو پکارنے لگے تو یہ خوف کیا عبادت نہیں ہوگی؟ یہ خوف کیا اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ یقینی معنوں میں یہ خوف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی مثال، اس کی دلیل آپ کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی خوف اور خشیت کسی ذات کی ہے تو اللہ کی ہے. اللہ کے خوف اور خشیت سے اللہ سے دعا مانگ رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اے اللہ انی کنت من الظالمین، ظلم تو میں نے اپنی ذات پہ کیا ہے، اے اللہ تو مجھے کیا کر، یعنی ان سے اللہ سے دعا کر گئے کہ اللہ مجھے محفوظ فرما لے، مجھ سے جو یہ غلطی ہوئی ہے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرما، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا. تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ اس قسم کا خوف، اس قسم کی خشیت جو ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ایک نارمل خوف ہو سکتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جانا، کوئی جانور، وحشی جانور انسان دیکھ لے، یا خواتین کچھ چیزیں دیکھ کے گھروں کے اندر ڈر جاتی ہے، کاکروچ ہے، چھپکلی ہے، ایسی چیزوں کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتی ہے، یا مرد حضرات بھی بعض ایسی چیزوں کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ خوف عبادت نہیں ہے، یہ خوف فطری خوف ہے. جیسے مثال اس کی قرآن کے اندر اللہ نے دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے رسیوں کو سانپ بنتا ہوا دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے. اللہ نے کہا یا اے موسیٰ لا تخف، آپ ڈریے مت، لا تخف، آپ خوفزدہ مت ہوئیے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ موسیٰ خوفزدہ مت ہوئیے. تو کیا معلوم پڑا کہ وہ خوف عبادت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک فطری خوف تھا جو اچانک سے خوفزدہ، کوئی خواب دیکھ لے آپ رات میں، خوفزدہ ہو کے اٹھ جائے تو یہ خوف، اس خوف کو کیا آپ عبادت کہیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک فطری خوف ہوگا، ایک خوف کی دوسری قسم ہوگی. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ ایسا خوف جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اگر وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتا ہے، ایسی خوف اور خشیت کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے تو یقینی معنوں میں وہ کیا ہوگا؟ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اس کو شرک میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اطاعت گزاری گناہوں سے بچنے کے لیے یا نیکیوں کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے کی جائے گی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں انجام دی جائے گی. اگر یہ معبود باطل کے لیے انجام دی جائے تو یہ عبادت کے اندر شامل ہو جائے گی جس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ عبادت ہے اور اس کی قسمیں ہیں. انشاءاللہ یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بالکل نہیں ہے، دعا پڑھا دوں میں آپ کو کہ کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ جی دعا پڑھا دیجیے. چلیے دعا پڑھا دی. چلیے دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الا الا انت انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ اکبر.